زرتاشا کیا تم میری آواز سن رہی ہو؟ میں نے ایک بار پھر زرتاشا کو آواز دی۔ زرتاشا سارا نے بھی اسے آواز دی۔ میں پاگلوں کی مانند زرتاشا کو تلاش کرنے لگا۔ میں نے سارا کا ہاتھ تھام لیا تھا تاکہ وہ حرم میں کہیں گم نہ ہو جائے۔ مختلف راہداریوں میں گھومتے ہوئے ہم جیسے ہی ایک کمرے میں پہنچے تو وہاں ایک خوفناک منظر ہمارا منتظر تھا۔ کمرے میں 4 مشعلیں جل رہی تھی جن کی روشنی سے کمرہ منور تھا۔ کمرے کے کونے میں زرتاشا کی آدھی گردن کٹی لاش پڑی تھی اور اس کی گردن سے نکلنے والا خون فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ میں اور سارا دونوں تیزی سے زرتاشا کی طرف بڑھے۔ میں نے ٹارچ فرش پر رکھی اور زرتاشا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا لیا۔ زرتاشا کس نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے؟ میں نے زرتاشا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ لیکن زرتاشا تو مر چکی تھی، بھلا وہ مجھے کیا جواب دیتی؟ سارا کی حالت بھی دیدنی تھی۔ وہ خوف سے یوں لرز رہی تھی جیسے اسے جاڑے کا بخار ہو گیا ہو۔ پھر میں نے زرتاشا کی لاش فرش پر لٹا دی۔ میرا اپنا حال بھی سارا سے مختلف نہ تھا۔ میری زندگی کی ساتھی، میری ہمسفر مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں اب اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں احرام دیکھنے کے شوق میں یہاں آیا تھا۔ کاش ہم نہ آتے، لیکن یہ کاش صرف کاش ہی رہ گیا۔ اچانک مجھے قدموں کی آہٹیں سنائی دی تو میں نے بے اختیار چونک کر اور مڑ کر دیکھا کہ کمرے کے دروازے پر ایک سیاہ پوش کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیاہ پوش نے سیاہ رنگ کا کپڑا اپنے سر پر اس انداز میں بندھا ہوا تھا جس سے اس کا چہرہ ڈھک گیا تھا اور آنکھیں بھی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک خنجر تھا جس پر خون واضح دکھائی دے رہا تھا۔ سارا خوف سے لرزتی ہوئی میرے عقب میں چھپ کر اسے دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ میں نے لرزیدہ لہجے میں پوچھا۔ تم دونوں کی موت، سیاہ پوش نے جواب دیا تو مجھے اپنے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ موت بکواس نہیں ہوتی۔ کیا تم نے میری بیوی کو قتل کیا ہے؟ ہاں۔ کیوں؟ میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس حرم میں آئے، اس نے کہا۔ کیوں؟ کیا یہ حرم تمہاری ملکیت ہے؟ ایسا ہی سمجھ لو۔ اب تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ میں تم دونوں کو مارنا چاہتا ہوں۔ دیکھو تم ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے کون روک سکتا ہے؟ اس کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ گیا تھا کہ پتانوں کو بھی اس نے خنجر مار کر ہلاک کیا ہے۔ بھائی، سارا کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ ڈرو نہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے تھام لیا۔ میری نظریں سیاہ پوش پر جمی ہوئی تھی۔ سیاہ پوش آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر حرم میں ہمارے ساتھ اس طرح کے حالات پیش آنے تھے تو میں نے اپنے ساتھ کوئی ہتھیار ضرور لے آنا تھا۔ جوں جوں سیاہ پوش ہماری طرف بڑھ رہا تھا، ہم دونوں بہن بھائی الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہے تھے اور پھر ہم دیوار سے جا لگے۔ تم دونوں میرے ہاتھ سے مرنے سے بچ نہیں سکتے، سیاہ پوش نے کہا، لیکن میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دائیں طرف دیوار کی طرف دیکھا تو وہاں 1 فٹ کے فاصلے پر مشعل موجود تھی۔ میں نے لپک کر مشعل اتار لی اور اسے سیاہ پوش کے سامنے کر کے لہراتے ہوئے اسے ڈرانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے، ورنہ کیا میں تمہیں اس مشعل سے جلا دوں گا۔ میری بات سن کر اس نے ایک کہکا لگایا، کوشش کر کے دیکھ لو۔ یہ کہتے ہی سیاہ پوش نے خنجر سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں چوکا اس طرف سے ہوشیار تھا، اس لیے میں نے مشعل گھماتے ہوئے سیاہ پوش کے خنجر والے ہاتھ پر مار دی۔ مشعل سیاہ پوش کے خنجر والے ہاتھ پر تو نہ لگی، البتہ وہ چند قدم پیچھے ضرور ہٹ گیا۔ سارا تم دروازے کی طرف بڑھو، میں اسے دیکھتا ہوں، میں نے سارا سے مخاطب ہو کر کہا تو سارا لرزتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ سیاہ پوش نے سارا کو خنجر مارنے کی کوشش کی، لیکن میں نے مشعل آگے کر دی، جس کی وجہ سے سیاہ پوش یکدم پیچھے ہٹ گیا۔ جلدی کرو سارا، میں نے کہا۔ اسی لمحے سیاہ پوش نے چیخ مارتے ہوئے مجھ پر حملہ کر دیا۔
میں نے اس کے حملے سے بچنے کی حتی الوضع کوشش کی، لیکن سیاہ پوش کا وار کامیاب ہو گیا۔ اس کا خنجر میرے دائیں بازو پر لگا تھا، جس کی وجہ سے میرے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی اور میں لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا۔ سیاہ پوش دوبارہ مجھ پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے مشل گھما کر اس کے ہاتھ پر مار دی۔ مشل لگتے ہی سیاہ پوش کے ہاتھ سے خنجر نکل کر دور جا گرا۔ وہ خنجر اٹھانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ میں نے اسے زور سے دھکا دیا۔ سیاہ پوش اچھل کر سینے کے بل فرش پر گر گیا۔ میں نے سارا کی طرف دیکھا تو وہ دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ سیاہ پوش اٹھ کر اور خنجر اٹھا کر ہماری طرف آتا، میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر جلتی ہوئی مشل سیاہ پوش کے لبادے سے لگا دی۔ اس نے میری بیوی کو قتل کیا تھا، پھر بھلا میں اسے کیسے زندہ چھوڑ سکتا تھا؟ جیسے ہی میں نے مشل اس کے لباس سے لگائی تو اس کے لباس نے آگ پکڑ لی۔ اس کا لباس سوکھی لکڑی کی طرح جلنے لگا۔ سیاہ پوش فرش پر کروٹیں بدل بدل کر آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے حلق سے دل کو دہلا دینے والی چیخیں نکل رہی تھی۔ نہ جانے میرے اندر کیا سا پارا بھر گیا تھا۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر سیاہ پوش کا خنجر اٹھایا اور دوڑتے ہوئے سیاہ پوش کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ سیاہ پوش کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے کمرہ تو کمرہ باہر راہداری بھی گونج اٹھی تھی۔ میں نے اس کے پیٹ سے خنجر نکال کر دوبارہ اس کے سینے میں دل کے مقام پر گھونپ دیا۔ اس بار سیاہ پوش کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پھر میں نے سیاہ پوش کو دھکا دیا تو وہ اچھل کر پشت کے بل گر پڑا اور اسی طرح تڑپنے لگا۔ میں نے اپنی ٹارچ اٹھا کر اپنی پتلون کی جیب میں ڈالی اور زرتاشا کی لاش اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ سارا دروازے کو کنڈی لگا دو۔ سارا نے دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ دروازہ بند ہوتے ہی سیاہ پوش کی چیخیں بھی معدوم ہو گئی۔ میں نے سارا کی لاش اپنے کندھے پر ڈالی اور ہم ایک بار پھر بھول بھلیوں میں بھٹکتے ہوئے حرم سے باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ میں دل ہی دل میں خدا سے دعا کرتے ہوئے مدد مانگ رہا تھا کہ وہ ہمیں بے حفاظت اس حرم سے باہر نکال دے۔ شاید وہ وقت قبولیت کا تھا۔ اللہ نے میری فریاد سن لی تھی۔ مختلف راہداریوں سے گھومتے ہوئے ہم اس راہداری میں آ گئے جدھر سے ہم حرم میں داخل ہوئے تھے۔ دروازہ بند تھا، البتہ دروازے میں موجود ایک درز سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، اور ہم بہن بھائی دروازہ کھول کر حرم سے باہر نکل آئے۔ میں شدت غم سے نڈال ہو چکا تھا، مجھے سارا نے سہارا دیا ہوا تھا اور ہم لڑکھڑاتے قدموں سے چلتے ہوئے بالآخر اپنی جیپ تک پہنچ گئے۔ میں نے زرتاشا کی لاش جیپ کی پچھلی سیٹ پر لٹائی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ خوف کے تاثرات ابھی تک سارا کے چہرے سے خویدہ تھے۔ بھائی جان، مجھے بھابھی کی موت کا بے حد دکھ ہے، سارا نے میری طرف دیکھ کر کہا تو میں نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا اور جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ جب ہم انکل ناتیک کے رہائش گاہ پر پہنچے تو پاپا، ماما اور انکل ناتیک ہمیں اجڑے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پاپا اور امی زرتاشا کو وہاں نہ پا کر پریشان ہو گئے۔ ابرار، یہ تم دونوں نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ پاپا نے پوچھا۔ زرتاشا کہاں ہے؟ اس بار امی نے پوچھا۔ اس نے زرتاشا کو قتل کر دیا ہے، میں نے بمشکل کہا تو وہ سب حیران رہ گئے۔ امی کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ آگے سارا آگے بڑھ کر انہیں سہارا نہ دیتی تو امی فرش بوس ہو جاتی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پاپا ہکلائے۔ کس نے زرتاشا کو قتل کیا ہے؟ میں نے حرم میں جانے اور وہاں پیش آنے والے واقعات و حالات بتا دیے تو امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ زرتاشا کو ایک بہو کی نظر سے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتی تھی، اس لیے ان سے یہ غم برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ انکل ناتیک بھی پوتانوں کی موت پر افسردہ تھے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، اس لیے ان سے یہ غم برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ انکل ناتیک بھی پوتانوں کی موت پر بہت افسردہ تھے۔ اگلے روز کی فلائٹ سے ہم پاکستان واپس آ چکے تھے۔
पापा ने अंकल बुरहान को भी इतला कर दी थी और वो भी पहली फुर्सत में फैमिली समेत पाकिस्तान आ गए थे। जरताशा की तजदीद और तदफीन कर दी गई थी। आज खोनीन हरम में गुजरे उस वाक़े को 5 साल हो गए हैं, मगर जरताशा की याद आज भी मेरे दिल में मौजूद है। गो के अम्मी और पापा ने बार बार इसरार करके मुझे दूसरी शादी करने पर मजबूर किया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं जरताशा की जगह किसी और को नहीं देना चाहता था।